بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے عرض کر رہے تھے۔ ان کی حالات زندگی میں دو ایسے شبہے جو پائے جاتے ہیں، ایک کہ کثرت ازدواج اور دوسرا صلح نامہ۔ پہلا جو سبب ہے کہ کثرت ازدواج، بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور طلاق دیتے تھے اور جھوٹی روایات کی بنا پر امام حسن علیہ السلام پہ تہمت لگاتے تھے۔ حالانکہ ائمہ نے شہوت کی خاطر نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے بھی جتنی بھی شادیاں کی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ جو زیادہ تر بیوہ ہوتی تھیں یا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ شادی کر لیتے۔ اسی طرح ائمہ نے بھی وہ خواتین جن کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا، جن کے شوہر شہید ہو جاتے تھے میدان جنگ میں اور کوئی بھی ان کا سرپرست ولی نہیں ہوتا تھا، امام علیہ السلام ان سے شادی کر لیتے تھے۔ ایک بات۔ دوسرا صلح نامہ کے حوالے سے کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ تقریباً 40 افراد نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ امامت واقعی کے علاوہ خلافت ظاہری کے بھی مالک ہو گئے۔ ادھر معاویہ جو جنگ صفین ہی میں اپنی بغاوت کا اعلان کر چکا تھا اور وہ تحکیم والا جس کے اندر اس نے کہا کہ قرآن کو نیزے پہ بلند کر دیا اور وہ خوارج وہ نکل آئے اور وہ سارا جو قصہ ہے اسی طرح انہی کے سبب سے ہوا۔ اسی وجہ سے جب اس نے دیکھا کہ امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خلافت سنبھال لی ہے اور لوگ اس کی طرف آنے جانا شروع ہو گئے، تو اس نے اپنی فطرت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور امیر المومنین کے خلاف اس نے کام ایسے کیے جس کی وجہ سے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف ہونا شروع ہو گئے اور پھوٹ پڑنی شروع ہو گئی ان کے لشکر کے اندر۔ مصلحتاً امام حسن علیہ السلام کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا اور اس کا اثر اتنا پورا ہوا کہ جس میں اندر بہت سارے ایسا اصحاب جو مخلص سپہ سالار تھے ان کو بھی یہ سازش کے تحت اپنے لشکر میں شامل کر لیتا تھا اور آخر کار امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کی تعداد کم پڑ گئی ہے، مخلص لوگ کم رہ گئے، تو دیکھیے امام ہوتا ہے اور امام کو معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ظاہری طاقت ہی سے استعمال کی جاتی ہے، اگرچہ باطنی طاقت بھی ہوتی ہے، معجزہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن امام زمانے کے ظاہری وقت کے مطابق اور طاقت کے مطابق ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ امام حسن نے جیسے دیکھا تو امام نے وہاں سے ہی واپس آنے لگے اور اتنا سخت مرحلہ تھا کہ امام ایک رات جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مسلمان آگے بڑھا اور امام کے نیچے سے مصلی کو کھینچ لیا اور آپ کو بے حد اذیت دی گئی۔ جب آپ مدائن آئے تو آنے لگے تو راستے میں ہی ایک شخص نے بڑھ کر امام علیہ السلام کو خنجر مارا جس کی وجہ سے آپ کی ران زخمی ہو گئی۔ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ امام علیہ السلام کو اس جیسے یزید کے باپ سے جس سے امام علی خود بھی لڑتے گئے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اس کے ساتھ صلح کرنی پڑی۔ اور اسی طرح جب مشکل حالات ہونے لگے تو امام نے وہ شرطیں باندھی جس کی وجہ سے امام نے جو خط لکھا، اور وہ خود دشمن بھی اس بات کا اقرار کر دیتا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جیسے یہ خط ملا اور امام کی شرائط جو اس نے پڑھی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگا، عمرو عاص جیسا انسان کہنے لگا کہ حسن ابن علی جنگ جیت چکا ہے، اگر اسے معلوم ہے کہ تم اس پہ عمل نہیں کرو گے، نہ لشکر شام عمل کرے گا، تو جو بندہ عمل نہیں کرے گا وہ شکست کھائے گا، اور حسن ابن علی نے ایسی شرائط رکھی جس کی وجہ سے تو ہار چکا ہے۔ ان شرائط کو آپ خدمت پیش کرنی۔ پہلا، حکومت معاویہ کے ہاتھ میں رہے گی، یہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، وہ کتاب خدا اور سنت پر عمل کرے گا۔
معاویہ کو کسی کی ولی عہد نامزد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ جب مرے تو اپنے بعد کسی کو نہ بنائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اس نے یزید کو بنایا۔ اہل عراق کے لیے عمومی طور پر امن و امان کا حصول ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوا، بڑی قتل و غارت ہوئی، بہت لوگ مرے۔ معاویہ اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہیں کہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، معاویہ کے بعد والوں نے بھی امیر المومنین کہتے رہے اپنے آپ کو، اور یہ ایسا لقب ہے جو صرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ معاویہ کے پاس شہادتوں کا قیام نہ ہوگا، یعنی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ کسی کو قتل کر دے۔ سب علی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا کہ امیر المومنین پر یہ آواز ایسی دیتا تھا جس کی وجہ سے سب و شتم کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ شیعوں کے لیے عمومی طور سے امن و امان رہے گا۔ بیت المال کوفہ امام حسن کے قبضے میں رہے گا اور معاویہ سالانہ 10 لاکھ درہم ادا کرے گا۔ یہ ایسی شرائط تھی جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو معلوم تھا اس نے عمل نہیں کرنا، لیکن وہ ظاہری طور پر اسے صلح نامہ بھیجنا پڑا اور بھیج کر وہ اس سے بغاوت کر گیا۔ اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی یہ جب حالات زندگی چل رہے تھے اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس طرح پیغمبر اسلام نے جب اپنے ساتھ قافلے کو لے چلے اور مکہ والوں سے صلح کیا، صلح حدیبیہ کے نام سے، کہ جن میں شرط و شروط رکھی گئیں، اور امام حسن علیہ السلام بھی وہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کیا۔ خصائص الحسن، امام حسن کے خصائص 2 قسم کے ہیں، ان کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے عنوان سے تقسیم کیے۔ بعض کا تعلق عام افراد یعنی امت یا اولیاء اللہ سے ہے، ان حضرات میں وہ خصوصیات پائی جو افراد امت یا اولیاء خدا میں نہیں پائی۔ بعض کا تعلق خود ان کے گھرانے سے ہے جو کسی اور گھرانے کے ساتھ نہیں ہے، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام جو نسب کے اعتبار سے شریف اور وقت ولادت سے لے کر شہادت تک ان کا ایک خاندان شرف کے ساتھ ہے۔ اور امام حسن سب سے پہلا امتیاز، آپ تاریخ بنی آدم پہلے انسان ہیں جو معصوم ماں باپ کے ذریعے عالم وجود میں ہے۔ آپ کے والدین کو عصمت مطلقہ حاصل ہے، جس کی مثال انبیاء کرام اولیاء خدا کی تاریخ حیات میں بھی نہیں ملتی۔ اور اسی طرح جو والد تھے امیر المومنین، والدہ جناب سیدہ، بھائی حسین علیہ السلام، بہنیں زینب و کلثوم، نانا محمد مصطفیٰ، یہ خاص خصائل ہیں، خصوصیات ہیں جو امام حسن کو علیہ السلام کو ہی حاصل ہیں۔ اور اسی طرح امام ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن کے ہی تابع تھے۔ دور کم سنی کا زمانہ جب عام طور سے دنیا کے بچے کھول کے میں گزار رہے ہوتے، لیکن قرآن مجید نے بھی اس نقطے کا لحاظ رکھ کر زندگانی دنیا کو ابتدا میں لاہ و لعب اور آخرت میں زینت قرار دیا ہے۔ رسول اکرم نے امام حسن اور امام حسین کا تعارف مختلف اوقات میں مختلف انداز میں کبھی فرماتے تھے کہ حسن حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کی مشتاق ہوتی ہے تو میں ان بچوں کو سینے سے لگاتا ہوں۔ اور ان کے باپ کے بارے میں تو وہ فرماتے تھے کہ یہ خود بھی سردار ہے، ان کا باپ بھی سردار ہے، یہ خود حجت خدا ہیں، ان کا باپ بھی حجت خدا ہے۔ فضائل و مناقب کے حوالے سے آپ نے سنا ہے جب میدان مباہلہ میں گئے اور امیر المؤمنین کے ساتھ مختلف میدان جنگ میں ساتھ رہتے رہے، اور اعلان امامت کا اعلان اسی دور میں آپ کے بارے میں ہو گیا کہ میرے دونوں فرزند چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ بیٹھے، دونوں کے دونوں میرے بیٹے ہیں، جو چاہیں کریں یہ کر سکتے ہیں۔ جوانی کے زمانے میں آپ کے زور و باز و قوت شجاعت دکھلانے کا موقع ملا تو جمل و صفین کے معرکوں میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اور امیر المؤمنین ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تھے، جب بھی کسی میدان جنگ میں امام حسن علیہ السلام کو کم بھیجتے، باقی بیٹوں کو بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں بیٹے رسول اللہ کے ہیں اور آپ
میرے بیٹے، دور امامت کبھی سخت حالات کے ساتھ گزرا ہے۔ آپ نے پہلی نماز جماعت اس وقت پڑھائی جب باپ سامنے محراب میں زخمی بیٹھا ہوا تھا، خون ان کے سر اقدس سے جاری تھا، ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ دوسری مصیبت آپ کے سامنے جب آئی کہ جب باپ کو علی اعلان دفن نہ کر سکنے کا ہوا اور عالم سوگواری میں امیر المومنین کو تک و تنہا اور ان کی قبر کو چھپانا پڑا۔ اور اسی طرح تیسری مصیبت ان کی جو مشکل حالات کے عنوان سے آئی وہ اپنے آپ کے زمانے کا تھا کہ جیسے وہ شخص جو معاویہ کی صورت میں تھا، امیر المومنین نے جس کے ساتھ ہمیشہ جنگ کی، اور جنگ کرنا آسان تھا لیکن صلح کرنا بہت مشکل تھا۔ اور جب یہ ہوا تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ امام حسن کا ایک امتیاز یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے شہید ہیں جنہیں زہر سے، دغا سے شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے تاریخ حیات پیغمبر میں اس قسم کے مصائبوں کا اشارہ ضرور ملتا ہے، لیکن امام کی شہادت بالکل واضح اور مسلم ہے۔ امام حسن نے اپنی شہادت سے یہ بھی واضح کر دی، رشتہ زوجیت کردار کی ضمانت نہیں ہوتی، بنفس زوج شوہر کی قاتل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جعدہ بنت اشعث کی ایک شخص تھا جو بدبخت انسان ہمیشہ امیر المومنین کے قافلے میں رہتا تھا، لیکن منافقت کرتا تھا کہ جہاں پر بھی دیکھتا تھا کہ اس کی جان کا خطرہ ہے تو فوراً امیر المومنین کے خلاف ہو جاتا تھا۔ خوارج میں کبھی شامل، کبھی ساتھ مل جاتا، کبھی دور چلا جاتا تھا۔ بہرحال رشتہ ہوا تو یہ جعدہ کو ایک کوئی شام کی طرف سے خواتین آئی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے اس کو لالچ دی کہ ہم تمہارا نکاح یزید سے کریں گے، تو امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو، اور اس بدبخت عورت نے زہر دے دیا۔ امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، وصیت کے مطابق امام حسین نے غسل و کفن دیا اور فرمایا کہ تجدید عہد کے لیے میرے نانا رسول اللہ کی قبر پہ لے جائیے گا، اور پھر فرمایا یا حسین، فرمایا میرے بھیا حسین، اگر ہو سکے تو دفن کر دیے، اگر نہ کرنے دیجیے تو مجھے جنت البقیع جا کر دفن کر دیجیے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب نماز جنازہ کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھا اور چلنے لگا اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی قبر کی طرف، تو مسلمان سامنے آ گئے اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو تیروں کا نشان بنایا اور کئی تیر ان کے جنازے میں لگے، لیکن مسلمانوں کے اصرار پر امام حسین نے فرمایا نہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، میرے بھائی کی وصیت تھی اور میں اپنے بھائی کو جنت البقیع میں دفن کر دیتا ہوں۔ ایک بہت ہی داستان بھری پڑی ہے درد کی اور ان لوگوں کی بے شعوری کی جو لوگ شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ شیعہ لکھتے تھے، کہتے بھی تھے زبانی طور پر، لیکن عملاً طور پر امام حسن کو چھوڑ چکے تھے۔